बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर में हमने सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ मौलाना शिबली नोमानी का तारुफ पढ़ा। उसके बाद हमने इस सबक को नसाबी किताब में शामिल करने के मकासद क्या हैं, मकासद तदरीस पढ़े। अब हम आते हैं इस सबक के पहले पैराग्राफ की तरफ। उस वक्त जबकि दावते हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। ये उस वक्त की बात की जा रही है जब मक्का में इस्लाम फैलना शुरू हुआ। दावते हक यानी कि हक की दावत, सच की दावत, उस दीन की दावत जो कि सच्चा था। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो जवाब में तलवार की झनकारें सुनाई दी। झनकारें यानी कि तलवार की आवाज़ें। तो लोग इतने मुखालिफ हो गए कि उन्होंने मुकाबले के लिए तलवारें उठा लीं। दावते हक का जवाब तलवारों से यानी कि लड़ाई की सूरत में देना शुरू कर दिया। हाफिज़ आलिम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। यहाँ हाफिज़ आलिम से मुराद आलिम की हिफाजत करने वाला यानी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि दारुल अमान अमन की जगह मदीना की तरफ वो चले जाएं, लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस, यहाँ वजूद अक़दस से मुराद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहे, इंतज़ार करते रहे कि अल्लाह ताला कब उन्हें हुक्म देते हैं कि आप भी मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, यानी कि जो कुरैश मक्का थे, उनके जुल्म सितम का, उनके तकलीफ़ों का, उन्हें परेशानियां देने वाले जो उनका मकसद था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। और उनके मज़ालिम का, उनके जुल्मों का जो असली निशाना थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था, अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह ताला कब उन्हें ये हुक्म दे कि आप भी मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा कराम मदीना पहुंच चुके तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्म फरमाया। यानी कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाजिल हुए 13 बरस गुजर चुके थे, 13 साल का अरसा गुजर चुका था। तो वही इलाही के मुताबिक, अल्लाह के पैगाम के मुताबिक जो नबियों को दिया जाता है, तो अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से मदीना तशरीफ़ ले जाएं। तो उन्होंने भी मक्का से मदीना जाने का पक्का इरादा फरमाया। अज़म का मतलब है इरादा, पक्का इरादा। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। अब हुआ क्या कि बजाय इसके कि कुरैश का मकसद तो ये था कि जब उन्हें मक्का से मदीना जिला वतन कर दिया जाएगा, वहाँ से निकाला जाएगा, तो वो कमज़ोर हो जाएंगे और इस्लाम की दावत से बाज आ जाएंगे। लेकिन ये तो दीन हक था। बजाय इसके कि ये कमज़ोर पड़ता, अल्लाह ताला ने उसे मज़ीद ताकत दी और मुसलमान मदीना में जाकर ज़्यादा मजबूत हो गए और इस्लाम ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। चुनाचे लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। राय की जमा रायें, मशवरे। तो लोगों ने क्या किया, आपस में मुख्तलिफ मशवरे किए। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। एक ने ये कहा कि उन्हें नज़र बंद कर दिया जाए और वो भी उन्हें जंजीरें डालकर हाथ पाँव बांध कर, ताकि वो बाहर ना निकल सके। दूसरे ने ये मशवरा दिया जिला वतन कर देना काफ़ी है, यानी कि अपने वतन से निकाल देना ही काफ़ी है। अबू जहल ने कहा कि हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा करते। अबू जहल ये कुनियत है। अबू जहल ने यह मशवरा दिया कि तीसरा काम ये भी हो सकता है कि उस वक्त मदीने में ये रिवाज था कि अगर कोई शख्स किसी का कत्ल करता तो उसे खून बहा देना पड़ता था। तो अगर उन्होंने ये मशवरा दिया कि अगर हर कबीले से एक एक शख्स होगा तो उनका जो खून होगा तमाम कबीलों में तकसीम हो जाएगा और खून बहा भी नहीं देना पड़ेगा या फिर उन्हें कम देना पड़ेगा। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा, तकसीम हो जाएगा।
اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کا نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا اور جو آل ہاشم کی جو اولاد ہے وہ مل کر کیا کریں گے؟ اگر تمام قبائل ان کے مخالف ہو جائیں گے تو ایک قبیلہ ان کا سامنا نہیں کر سکے گا، مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ گھبرا کر وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں گے۔ اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر مراد جو آخری مشورہ دیا گیا تھا اس پر سب متفق ہو گئے، راضی ہو گئے اور اس پر عمل کرنے کا سوچا کہ ٹھیک ہے اسی پر ہی عمل کیا جائے اور نعوذ باللہ ان کا مل کر خاتمہ کیا جائے۔ اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹ پٹا ہوتا ہے بیٹا تاریکی اور روشنی کے ملنے کا وقت۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم صبح کی مثال لیں تو جب رات رخصت ہو رہی ہے اور دن طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ جھٹ پٹے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم شام کی طرف جائیں کہ جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی جھٹ پٹے کا وقت کہلاتا ہے۔ تو ایسے تھوڑی سی روشنی اور تاریکی کے ملنے سے جو قدرے اندھیرا اور قدرے روشنی سے اس وقت سے آ کر سب نے مل کر آستان مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، گھیرے میں لے لیا کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے محمد بچ کے کہاں جائیں گے۔ اہل عرب کے رہنے والے زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ اس وقت ایک یہ بھی قانون تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ معیوب کا مطلب ہے عیب، نقص والا سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب مرکب اضافی ہے، عرب کے رہنے والے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے۔ چونکہ اس وقت یہ قانون نہیں تھا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت چلے جائیں، اس لیے مجبوراً باہر رکے رہے اور حضرت اس لیے رکے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے کہ جیسے ہی رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں گے مل کر اس منصوبے پر عمل کیا جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ادھر دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، کہ جو قریش تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ دشمنی رکھتے تھے کہ انہیں زندہ بھی رکھنا گوارا نہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ کام ختم ہو جائے۔ تاہم اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ اگرچہ قریش کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تو بہت زیادہ تھی اور ان کی دشمنی کا تو کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں کہ انہیں زندہ بھی رکھنا وہ گوارا نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اس قدر اچھی تھیں، اتنے ایماندار تھے کہ دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے تھے اور ان کو بہترین امین سمجھتے تھے۔ اس وقت جب کہ آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں اور آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی اور کسی طریقے سے یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ چکی تھی کہ قریش ان کے خاتمے کا نعوذ باللہ ارادہ کر چکے ہیں۔ اس بنا پر اس وجہ سے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ آپ کی دیانت کا یہ عالم تھا، اپنی جان خطرے میں تھی، لیکن پھر بھی اس وقت جو لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس وقت آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حکم دے دیا ہے کہ میں بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤں، اور وجہ یہ ہے کہ میرے پاس لوگوں کی بہت ساری امانتیں ہیں جو کہ میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر تم سو جاؤ اور جب دن طلوع ہو تو سب کو جس جس کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں ان کے حوالے کرنا اور میرے پیچھے مدینے چلے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی اس میں یہ حقیقت والی بات ہے کہ اس وقت ہر بندہ یہ جانتا تھا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سونے کا مطلب سیدھا سیدھا قتل ہونا ہے، لیکن ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کو اپنے لیے باعث عزت، باعث افتخار سمجھا، باعث سعادت سمجھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، کہ وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سونے کا بستر ہے آج وہ بستر نہیں ہے، در حقیقت وہ قتل ہونے کی جگہ ہے، کہ وہاں اس پر جو بھی سوئے گا وہ سیدھا سیدھا قتل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی محبت، آپ کی عقیدت نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ نے کہا کہ میرے لیے تو اس سے بڑی عزت اور سعادت کی بات ہو نہیں سکتی۔ فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والے، یہ مرکب اضافی ہے کہ ان کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فرش گل بھی مرکب اضافی ہے، پھولوں کا فرش، کہ حالانکہ وہ قتل کرنے کی جگہ تھی، لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہونے کے باعث اپنے لیے پھولوں کا فرش سمجھا۔ آج سبق نمبر 1 کا پہلا صفحہ ہم نے مکمل کیا سلیس کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، آپ نے اور بیٹا مشکل الفاظ کے معنی یہاں پر پہلے سبق کے پہلے صفحے کے درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ آپ درج ذیل الفاظ کو اپنی نیٹ نوٹ بک پر توجہ سے لکھیں، خوبصورتی سے لکھیں، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، جس کی ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے، اور آپ کی نوٹ بک کی چیکنگ بھی کی جائے گی۔ آپ نے اپنی نوٹ بکس بہت اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، اور اس پیراگراف جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو آپ نے آسان اردو میں تیار کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم۔